دل کے ففولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے ففولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے عزیز بچوں، جملہ سامعین کرام، تمام تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی خالق کائنات مالک دو جہاں کے لیے ذبح ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل اللہ کے آخری نبی، شافی محشر، ساقی کوثر، رحمت للعالمین، شفیع المسلمین، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین کرام، بات چل رہی تھی مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ کیوں؟ چند باتیں اس سلسلے میں ہوئی تھی۔ انشاءاللہ آج ہم وہ اسباب سنیں گے، ان وجوہات پر بات ہوگی جس کی بنا پر آج مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ جا رہی ہیں، شادی کر لے رہی ہیں، مرتد ہو جا رہی ہیں، اسلام چھوڑ دے رہی ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ لڑکیوں کے اندر ارتداد کی یہ لہر جو ہے، اسلام کو چھوڑنے کا یہ جو شوق چڑھا، یہ ارتداد ہے کیا چیز؟ ارتداد یہ مرتد سے ہے، پھرنا، پلٹنا، لوٹ جانا، اس کے معنی یہ ہوتا ہے۔ ارتداد کہتے ہیں یعنی مسلمان اپنے اس دین کو چھوڑ دے جو اس کے لیے اللہ رب العزت نے پسند کیا تھا، اس کے بجائے کوئی اور مذہب اور عقیدہ اختیار کر لے جو دین اسلام کے خلاف ہو، اسی کو کہتے ہیں ارتداد۔ آج مسلم لڑکیاں ارتداد کی شکار ہیں، اسلام کو چھوڑ دے رہی ہیں، اور اسی طریقے سے جن کے ساتھ جینے کی قسمیں کھا رہی ہیں، جن کے ساتھ ایک نئی زندگی رچا رہی ہیں، بسا رہی ہیں، ان کے عقیدے کو ماننے والی ہیں۔ یاد رکھیے گا، امت محمدیہ ہونا اور ایمان والا ہونا ایک بہت شرف کی بات ہے۔ انبیاء کرام نے یہاں تک خواہش ظاہر کی تھی کہ کاش مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مل جائے اور میں ان کے ہاتھ پر اسلام لے آؤں، میں ان کے دین کا ماننے والا ہوں۔ اور آج ہم اس نعمت کو ایسے ہی برباد کر رہے ہیں کہ گویا کہ یہ نعمت کی کوئی قدر ہی نہیں۔ اس میں ہماری اور آپ کی غلطی سب سے زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نعمت ہم کو فری میں ملے گی۔ ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان تھے، لیکن ہم نے انہیں اس کا قدر نہیں بتلایا، اس کی اہمیت کو ان پر واضح نہیں کیا کہ اسلام کس طریقے سے ہم تک آیا، صحابہ کرام کی قربانی کیا ہے، جنت کے بارے میں انہیں نہیں بتایا، جہنم کے بارے میں نہیں بتایا۔ اور اگر ہم نے بتایا ہوتا تو یہ آیت ضرور ہمارے نظر سے گزرتی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے ایمان والو، اللہ لفظ ایمان کے ساتھ خطاب کر رہا ہے۔ غیر ایمان جو ہے ان کو چھوڑ دو۔ اگر تم ایمان والے ہو نا، تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور طریقت پر چلنے والے ہو، تو یاد رکھو پہلے تم اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے، اپنے آپ کو بچانے کے بعد جب محفوظ اپنے آپ کو محسوس کر لو تو اس کے بعد وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، اپنے رشتہ داروں کو بچاؤ، اپنے دوست احباب کو بچاؤ۔ کیوں؟
اس لیے اللہ رب العزت واضح کر دے رہا ہے وقودھا الناس والحجارہ، جہنم وہ جگہ ہے جہاں پر پتھر اور انسان اس کے ایندھن ہوں گے، انہی کی وجہ سے اس کو بھڑکایا جائے گا، جلایا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اب ہماری ذمہ داری بڑھ رہی ہے، یہ فتنے کا دور ہے، اور جیسے جیسے قیامت قریب ہوتی جائے گی یہ فتنے بڑھتے چلے جائیں گے، ایک سے ایک بڑھ کر فتنے آئیں گے۔ آپ 4-5 سالوں کے اندر دیکھیے کیسے کیسے فتنے آئے ہیں، کبھی مسجد کے فتنے ہیں، کبھی مدارس کے فتنے ہیں، کبھی طلاق کے فتنے ہیں، کبھی حجاب کے فتنے ہیں۔ تو یہ فتنے بھڑکانے والے لوگ آج ہیں، تو یہ جیسے ہی یہ فتنہ اٹھے گا آپ کو صبر کا مادہ پیدا کرنا ہے، اور اس کے بعد اپنے شریعت کو نہیں چھوڑنا، قرآن کو نہیں چھوڑنا، اور قرآن حدیث سے سمجھوتا نہیں کرنا۔ آئیے ان اسباب کی طرف چلتے ہیں جن کے بنا پر ہماری بچیاں مرتد ہوئی غیر مسلموں کے ساتھ۔ نمبر 1، ہم نے اپنے بچے اور بچیوں کو اسلامی عقیدے کی تعلیم نہیں دی۔ اسلامی عقیدہ ہم نے یہ نہیں بتلایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا یہ مسلمانوں کی شان ہے۔ ہم نے ان کو یہ باور نہیں کرایا کہ ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا ہم یہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم گواہی دے رہے ہیں، اس میں ہم اقرار کر رہے ہیں کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے، ایک اللہ کو پوجنے والے ہیں، ایک اللہ کو جاننے والے ہیں۔ ہم یہ ان کو باور کرائیں کہ اس کا مطلب یہ ہے۔ ہم اپنے بچوں کو کبھی بیٹھا کر اس بات کو بتلاتے ہیں؟ صحابہ کرام کا یہ معمول بڑا اچھا تھا، وہ بیٹھاتے تھے اپنے بچوں کو۔ آج ہمارے بچے موبائل سے کھیلنے والے ہیں، آج ہمارے بچے دنیا داری کے چکر میں ہیں، دنیا کی باتیں ہم اپنے بچوں سے کر لیتے ہیں، لیکن کیا مجال کہ صحابہ کرام کے اس سنت کو ہم زندہ کر لیں کہ صحابہ کرام جب اپنے بچوں کو بیٹھاتے تھے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس ہوتے تھے تو ان سے توحید کی باتیں کرتے تھے، ان سے پوچھتے تھے کہ اللہ کہاں ہے۔ اللہ رب العزت کے بارے میں چھوٹے چھوٹے بچے بتلاتے تھے کہ اللہ آسمان کے اوپر، عرش کے اوپر ہے۔ کیا ہم نے اپنے بچوں سے کبھی پوچھا؟ کیا ہم نے اپنے بچوں سے یہ پوچھا کہ اللہ کس کی عبادت کی جائے؟ صحابہ کرام بچوں سے پوچھتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ روزی کس سے مانگے؟ بیماری میں شفا دینے والا کون ہے؟ مصیبتوں کو دور کرنے والا کون ہے؟ پریشانیوں کے بھنور سے نکالنے والا کون ہے؟ صحابہ کرام یہ اپنے بچوں سے پوچھا کرتے تھے، ان کے عقیدے مضبوط ہوتے تھے، جو جواب وہ نہیں جانتے تھے خود بتاتے تھے کہ کہو کہ اللہ ان چیزوں سے نکالنے والا ہے، اللہ تمام چیزوں کا پالنہار ہے، اللہ رب العزت کارساز ہے، اللہ رب العزت مشکل کشا ہے، یہ اللہ رب العزت کا تعارف پیش کیا کرتے۔ ہم اور آپ نہیں کرتا۔ ہمیں حالانکہ جو بنیاد ملی ہے نا اسلام ہی پر بنیاد رکھ کر ملی۔ ہمارے جو بچے ہیں وہ اسلام پر پیدا ہوئے ہیں، اور دنیا کے اندر جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں تمام کے تمام اسلام پر ہی پیدا ہوتے ہیں، فطرت پر پیدا ہوتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ بخاری کی ایک حدیث اٹھائی، 6599 نمبر کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حدیث یوں ہے، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ ینصرانہ، کہ ہر بچہ دنیا کے اندر چاہے وہ کسی کے ہاں بھی پیدا ہو، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ، پھر ان کے باپ کیا کرتے ہیں؟ انہیں یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، یعنی جو ان کے گھر میں کلچر ہوتا ہے وہ بچہ وہ لے لیتا ہے۔ یعنی ہمارے پاس سجی سجائی تھالی آ گئی ہے، اب بس اسے پروسنے کی ضرورت ہو رہی، اب اسے تراشنے کی ضرورت ہے۔ بیٹا اللہ یہ ہے، اللہ کا تعارف یہ ہے، اللہ رب العزت وحدانیت کا مالک ہے، اللہ رب العزت تمام جہان کا مالک ہے، اللہ ہر ایک لوگوں کے حرکات و سکنات کو دیکھتا ہے، یہ ہمیں بتلانا ہے بچوں۔ تب جا کر کیا ہوگا؟ ہمارے ہاں عقیدہ سیکھیں گے،
توحید کے بارے میں بتلائیے کہ توحید کی کیا اہمیت ہے، توحید کتنا ضروری ہے، ایک مومن کے لیے توحید کیا ہے، ایک مومن کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ، یہ تمام چیزیں بتلائیں، اور اسی طریقے سے انہیں ایمان عقیدہ یہ مضبوط کرا دیں، ایمان بالکل پختہ کرا دیں ان کا کہ دیکھو بھلائی کا مالک، برائی کا مالک، زندگی کے اندر اچھا ہو یا برا ہو اس کا مالک اللہ ہے، یہ چیزیں اس پر ایمان لانا ہے، جنت اور جہنم پر ایمان لانا ہے، غیب کی چیزوں پر ایمان لانا ہے، تمام چیزیں ہمیں باور کرانا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر ہم کر لیں تو گویا ہم نے اپنے بچے کو عقیدے کی تعلیم دے دی، لیکن آج اگر عقیدہ نہیں ہے تو اس کا خامیازہ دیکھیے ہمارے سامنے ہے کہ ہم ایک اللہ پر بھروسہ نہیں کر پا رہے، بلکہ جو جس کی پوجا کر رہا ہے ہم اس میں آستھا رکھ رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس کو بھی مانو اس کو بھی مانو، یہاں بھی جاؤ وہاں بھی جاؤ، یہاں سر جھکاؤ وہاں ہاتھ جوڑو، تمام چیزیں صحیح ہے۔ یہ ہمارے بچوں کا رجحان ہے۔ جب ہم انہیں عقیدے کی تعلیم دیں گے، آج ہمارے بچے الحمدللہ تعلیم یافتہ ہو رہے ہیں، یونیورسٹی کی طرف جا رہے ہیں، کالجوں کی طرف جا رہے ہیں، وہ پڑھنے کی خواہش ہے، ان میں کچھ پانے کی لگن ہے، وہ چاہتے ہیں کہ میں IAS بن جاؤں، وہ چاہتے ہیں کہ میں اچھا وکیل بن جاؤں، وہ چاہتے ہیں کہ میں اچھا سائنسداں بن جاؤں، ان کے اس شوق کی قدر کی جائے، لیکن عقیدے کی تعلیم دی جائے کہ وہاں پر مخلوق تعلیم ہوتی ہے، وہاں پر قسم قسم کے عقیدے والے ہیں، جب ان کا عقیدہ مضبوط ہوگا وہ لاکھ باتیں کہتے رہے کچھ نہیں ہوگا، کوئی نہیں ان کو بہکا پائے۔ تو خاص کر کے ہمیں اپنے بچوں کو ان کی تعلیم دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے دوسری وجہ جس وجہ سے بچیاں آج بھاگ جا رہی ہیں، آج غیروں کے ساتھ ہیں، مرتد ہو جا رہی ہیں، بچیوں کو پیار نہیں دیا جا رہا ہے والدین کی طرف سے، ماں باپ بچیوں کو پیار نہیں دے رہے، سارا لاڈو پیار آج بچوں کے لیے ہے، لڑکوں کے لیے ہے، اس لڑکے میں ان کا فیوچر دکھ رہا ہے، اس لڑکے کے لیے ہر کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کے ناز و نخرے اٹھاتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچتے ہیں وہی بچہ انہیں ٹھوکر مارتا ہے، جب کسی اعلیٰ عہدے پر ہوتا ہے تو وہ کہیں اور، ماں کہیں اور، باپ کہیں اور دیکھنے والی بچیاں ہی ہوتی ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے گا، بچیاں ہی ماں باپ کی خدمت کریں، انہیں پیار نہیں ملتا ہے۔ ہم گھر میں آنے کے بعد سارا دلار بچوں کو دکھاتے ہیں، یا اسی طریقے سے ہم جب آفس سے گھر آتے ہیں، کام سے جب گھر واپس لوٹ کر آتے ہیں تو بچیوں دونوں کو پیار نہیں دیتے ہیں، بلکہ تھکے ہارے آتے ہیں، فریش ہوتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، موبائل یا لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ گئے، اب اس میں وقت گزرا، پھر اس کے بعد بستر پر سو گئے، پھر صبح اٹھے وہی بیگ اٹھائے اپنے آفس سے۔ ان کو پیار کی ضرورت ہے، یہ پیار کے بھوکے ہیں، آؤ ذرا ان سے سلام کرو، بچی کیا حال ہے، ان کے سر پر ہاتھ پھیرو، اور اسی طریقے سے ایک بھائی ہونے کے ناطے آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، آپ اپنے بہنوں کے شوق کو پورا کیجئے، آپ اپنے بہنوں کا خیال رکھیے، ان سے پیار کریے، ان سے باتیں کریے میٹھی میٹھی، ان سے ہنسی مذاق کریے دائرے میں رہ کر، اور اسی طریقے سے ان کے دل کو بہلانے کی کوشش کیجئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج جو وقت دیکھنے کو مل رہا ہے غیروں کے گھروں میں وہ ہمارے گھروں میں دیکھنے کے مل جائے۔ جب ہم اپنے بہنوں کو، اپنے بیٹیوں کو پیار دیں گے تو وہ باہر جا کر پیار نہیں ڈھونڈیں گے، وہ باہر جا کر کسی سے ہمدردی نہیں چاہیں گی، وہ جانیں گے کہ ہمارے گھر میں ایک میرا بھائی ہے جو ہمدردی کے ساتھ میرے اوپر ہاتھ پھیرنے والا ہے، میرے گھر میں میرا ایک باپ ہے جو مجھ سے انتھک پیار کرتا ہے، جو بہت کوشش کر کے میرے لیے دنیا جہان کی تمام خوشیاں لا کر دیتا ہے۔ جب یہ پیار انہیں ملے گا تو غیروں کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ گھر کے اندر بچوں کو پیار نہ ملنا، حالانکہ ان کو پیار دے دیا جائے، ان کی پرورش اچھی کر دی جائے تو جنت کی ضمانت مل گئی ہے۔ حدیث ذرا دیکھیے گا، ترمذی کی حدیث ہے، 1914 نمبر کی، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کراوی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من آل جاریتین دخلت وانا وهو الجنہ، کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی، بعض روایات کے اندر ہے کہ جس نے 3 بچیوں کی پرورش کی، ان کو عقیدے کی تعلیم دی، اور اس کے بعد پرورش اچھی کرنے کے بعد اچھے گھرانے میں شادی کر دے، اللہ کے نبی نے کہا میں اور وہ، یعنی لڑکی کی پرورش کرنے والا اور میں جنت میں ایسے ہوں گے۔ نبی نے دونوں انگلیاں اٹھائی، ایک شہادت کی انگلی، ایک اس کے بغل کی انگلی، اور دونوں کو اللہ کے نبی نے ملا کر کہا کہ وہ میرے اتنا قریب ہوگا۔ یہ فضیلت ہے۔ آج ہم بچیوں کو پیار نہیں دے رہے، ہم ان کی پیدائش کو معیوب سمجھتے ہیں،
اور یہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں بچی پیدا ہو گئی، اب اس کے ہزار نخرے ہیں، اس کے ہزار خرچے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ ان کی وجہ سے برکتیں بھی آئیں گی، ان کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں آئیں گی۔ تو ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم ان کو پیار نہیں دیتے، اس وجہ سے وہ باہر جا کر پیار ڈھونڈتی ہے۔ اسی طریقے سے تیسری وجہ اور جو سب سے بڑی وجہ ہے، آج ہمیں اس کو سیریس لینا ہوگا، اس پر سوچنا ہوگا، چاہے معاشرے کے افراد کو بیٹھا کر سوچے، ایک ہنگامی میٹنگ بلا کر سوچے، یا اسی طریقے سے کچھ جو بڑے لوگ ہیں جو یہ کر سکتے ہیں وہ لوگ مل کر کم سے کم سوچے، اپنے انانیت کو ہٹائے، اپنے شوق کو ہٹائے، اسی طریقے سے اپنے اس انانیت کو ہٹا دے کہ ہم فلاں سے یہ کام کریں، سب کچھ چھوڑے، اسلام کے بارے میں سوچے اور آ جائے اب سوچ لے کہ مخلوط تعلیم، لڑکا اور لڑکی ایک ہی جگہ پر پڑھنا، یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ اسی میں لڑکا بھی ہے، اسی میں لڑکی بھی ہے، مسلم بھی ہے، غیر مسلم بھی ہیں، اور دوسرے اسلامی عقیدے والے ہیں، دوسرے عقیدے والے بھی ہیں، اس کی وجہ سے بھی اثر پڑ رہا ہے۔ مخلوط تعلیم، وہ بہن جو گھر میں ہماری موجود ہیں، جوانی کے بعد کبھی ہم ان کا ہاتھ نہیں چھوتے ہیں، جوانی کے بعد کبھی ہم ان کے بہت قریب نہیں بیٹھتے ہیں، دور دور سے باتیں کرتے ہیں، یہ مخلوط تعلیم جو کالجوں میں ہے، یہ مخلوط تعلیم جو آج اعلیٰ تعلیم کے نام پر دی جا رہی ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ پڑھائی کے بعد کیا ہے؟ ان کے فنکشن بھی عجیب طریقے کے ہوتے ہیں، ان کے ہاں برتھ ڈے منائے جاتے ہیں، طرح طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اس میں کیک کاٹے جا رہے ہیں، وہ غیر لڑکا، غیر مسلم لڑکا ہمارے مسلم لڑکیوں کے رخسار پر، ہمارے مسلم لڑکیوں کے ہاتھوں پر کیک کے کریم لگا رہے ہیں، یا اسی طریقے سے انہیں چھوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے۔ ہماری غیرت کہاں مر گئی کہ ہم اپنے بہنوں کو خود نہیں چھوتے ہیں؟ اگر کسی طریقے سے کوئی چھو بھی لیتا ہے ہم اس سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارا ضمیر کہاں مر گیا کہ آج یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں؟ ہم نے فوٹوز دیکھے ہوں گے، سوشل میڈیا پر ہم نے وہ ویڈیوز دیکھے ہوں گے کہ آج غیر مسلم لڑکے، ہمارے بچیاں جو نقاب میں ہیں، ہماری بچیاں جو پردے کے ساتھ ہیں، ان کے چہروں کو چھوتے ہیں، ان کے ہاتھ کو پکڑتے ہیں، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ ہمارا ضمیر کہاں مر گیا ہے؟ ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے، اگر بچیوں کو بچانا ہے غیر مسلموں سے، ایک الگ سے اسکول کھولنے کی ضرورت ہے۔ اس مہم کو شروع کرو۔ دنیا سے کیا لے کر جانا ہے؟ اعمال لے کر جانا ہے، اسلام کی حفاظت لے کر جانا ہے۔ اٹھو، جاگو، اب یہ پیسے کا جو شوق اپنی زندگی میں پورے کر رہے ہو، اب ذرا اٹھو اور منتن کرو، کوشش کرو اور ذرا مشورہ کرو۔ ایک اسکول کھولنے کی ضرورت ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ ہمارے اتنے بڑے بھدوئی کے اندر کیا کوئی ایک اسکول صرف خالص لڑکیوں کے لیے ہے؟ ہاں ہے، ایک ہے۔ وہاں پہ تعلیم کیا ہے؟ کیسی تعلیم ہے؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی ایک سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کی بچیاں دوسری جگہ پر جا رہی ہیں، وہاں پر جانے کے بعد پڑھ رہی ہیں، کئی گھنٹہ بیت جا رہا ہے، ہماری بچیاں گھر نہیں آ رہی ہیں۔ کوئی سوچنے والا ہے کہ ایک قریب میں ایک اسکول بنایا جائے، عقیدے کی تعلیم دی جائے، دنیاوی بھی تعلیم دی جائے، دنیا عصر حاضر میں جو چیزیں ضرورت ہے، سائنس کی ضرورت ہے، ریاضی کی ضرورت ہے، میتھ کی ضرورت ہے، یا اور دیگر ضرورت ہے، تمام چیزوں کو اس میں رکھ کر اس کو تعلیم دی جائے، تاکہ ہماری بچیاں سیف ہوں، ہمارے بچوں کے ایمان بچ جائے، ہمارے اسلام کے اوپر جو داغ دبے لگ رہے ہیں وہ بچ جائے۔ اور اسی طریقے سے جو ٹیوشن کلاسز ہوتے ہیں، آج یہ ایک فیشن بن چکا ہے، ٹرینڈنگ میں ہے۔ کہاں جا رہی ہے بچی؟ ٹیوشن پر جا رہی ہے۔ میرا بچہ کہاں جا رہا ہے؟ ٹیوشن پہ جا رہا ہے۔ وہاں بھی مخلوط ہے، وہاں بھی مخلوط ہے۔ ضرورت ہے اپنے گھر کے اندر ٹیوشن دلاؤ، ضرورت پڑے تو پردے کے ذریعے گھر کے اندر ان کو رکھو، اور ہر حال میں، اور اگر ٹیوشن کلاسز جانے کی ضرورت پڑے تو وہاں پر اپنے بچوں کو ساتھ میں بھیجو، یا گارجین ساتھ میں جائے۔ ٹیوشن ختم فوراً اپنے گھر لے کر آؤ۔ ٹیوشن کے نام پر بھی بڑی بڑی گل کھلائے جا رہے ہیں۔ آج ٹیوشن کلاسز ختم، لیکن بچیاں ہماری گھر پر نہیں ہیں، ہمارا بچہ گھر پر نہیں ہے۔ کہاں ہے آج ہماری بچیاں؟ گھر پہ رات میں آ رہی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں؟ پوچھنے والا کیوں نہیں پوچھا جا رہا ہے؟ آج نہیں پوچھ رہے ہیں تو آج غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، ان کا مرڈر ہو رہا ہے، ان کا قتل ہو رہا ہے، تو کیوں رو رہے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ یہ کیوں معاملہ ہو رہا ہے؟ آج ہمارا کوئی حال پوچھنے والا نہیں ہے۔ آج اس صدی کے اندر، اس ماحول کے اندر کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہے۔
چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو, چاہے پریس میڈیا ہو, ہمارے لیے آواز اٹھانے والے نہیں ہیں. ابھی چند دنوں پہلے کیا ہوا, ایک ساحل نام کے لڑکے نے ایک غیر مسلم لڑکی کا قتل کیا, نہایت ہی گندا کام کیا. میں اس کی نندا کرتا ہوں, لیکن اس کے اوپر ڈیبیٹ کیا گیا کہ ایک مسلم لڑکے نے ایسا کیا. میرے بھائیوں, ہزاروں کی تعداد میں جو ہماری بچیاں ماری گئی, ان پر کیوں بات نہیں ہو رہی ہے؟ ہو رہی ہیں؟ نہیں ہو رہی ہیں. ہمیں اب یہ ذمہ داری سنبھالنا ہے. ہر شخص اپنے گھر کا ذمہ دار بن جائے, ہر شخص اپنے بچوں کا نگراں بن جائے, ہر شخص اپنے بچوں کا نگراں بن جائے. میرا بچہ کیسے آتا ہے, میرا بچہ کہاں جاتا ہے, پڑھائی میں کتنا وقت لگتا ہے, اسکول کا ٹائمنگ کیا ہے, ٹیوشن کلاسز کے ٹائمنگ کیا ہے, اس کا دھیان ہم رکھیں. اب ہم اپنا سرکشا خود ہی کریں. کچھ دنوں پہلے ایک نعرہ دیا گیا تھا, اور اس نعرے کا مطلب آج سمجھ میں آ رہا ہے. وہ نعرہ کیا تھا؟ بیٹی پڑھاؤ, بیٹی بچاؤ. سچ کہا تھا کسی نے, پڑھاؤ تو ضرور, لیکن ان شر پسندوں کے ہتھ گنڈے سے اپنے بچیوں کو بچانے کے لیے کہا گیا تھا. لیکن ہم نے اس کا دوسرا مطلب سمجھا. آج اس مطلب کو واضح کر دیا گیا ہے. دیکھ لیجئے, پڑھائیے گا ضرور, لیکن ان ہتھ گنڈوں سے ضرور بچائیے گا. آج جو ہتھ گنڈا, جو پروپیگنڈا لگایا جا رہا ہے, جو اپنایا جا رہا ہے, اور بہت تیزی کے ساتھ ہماری مسلم بچیاں اس کے شکار ہو رہی ہیں. اسی طریقے سے ایک چوتھی وجہ جس کی وجہ سے ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں, ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ ہیں, موبائل فون اور انٹرنیٹ کا استعمال. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اپنے بچیوں کو موبائل مت دیجیے, اپنے بچیوں کو انٹرنیٹ استعمال کرنے سے منع کر دیجیے, کرنے دیجیے, لیکن ایک دائرہ متعین ہے. آج ہماری بچیاں موبائل کا استعمال کر رہی ہیں, اچھی بات ہے. بہترین برانڈ قسم کے موبائل ان کے پاس ہے, اچھی بات ہے, ٹھیک ہے بھائی. لیکن وہ جو گھنٹوں موبائلوں پر بات کر رہی ہیں, ہیلو فوننگ فرمائش شروع ہے ان کی فرمائش سے, تو یہ کہاں بات کر رہی ہیں؟ کوئی پوچھنے والا ہے؟ کس کے گھر بات کر رہے ہیں؟ کوئی پوچھنے والا ہے؟ نہیں پوچھنے والا. ایک باپ بھی نہیں پوچھتا, ایک ماں بھی نہیں پوچھ رہی, ایک بھائی بھی نہیں پوچھ رہا, گھر کے اندر چچا بڑے ابا ہیں وہ بھی نہیں پوچھ رہے ہیں. کہہ رہے فلانے میاں تمہاری بیٹی کہاں بات کر رہی ہے, بہت لمبی گفتگو ہو رہی, ذرا پتہ کرو. لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. قرآن ہمیں حق دے رہا ہے, اپنے بچوں کے بارے میں پوچھیں, اپنے بچیوں سے پوچھیں یہ موبائل کیسے تمہارے پاس, یہ موبائل پہ نئے کور کیسے آئے, میں نے پیسہ نہیں دیا, تمہارے موبائل میں بیلنس اتنا تھا, اب اتنا زیادہ کیسے چل رہا ہے. یہ تمام چیزیں پوچھنے کا قرآن حق دے رہا ہے. ذرا اٹھائیے سورہ آل عمران آیت نمبر 37 کھولیے اور پڑھیے. کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا, کہ جب زکریا علیہ السلام جو حضرت مریم کے نگہبان تھے, ان کے نگراں تھے, ان کے تمام چیزوں کے دیکھ ریکھ کرتے تھے, وہ جب محراب میں داخل ہوتے ہیں, ان کو ایک محراب دیا گیا تھا جہاں وہ رہتی تھی, ان کی دیکھ ریکھ میں حضرت زکریا تھے. تو اس کے بعد جب وہ داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بے موسم پھل وہاں پر رکھے ہوئے ہیں, جو موسم ابھی ہے ہی نہیں. تو انہوں نے فوراً کہا یا مریم ان لکی ھذا, کہ اے مریم یہ بتاؤ یہ پھل کہاں سے آئے, یہ چیزیں کہاں سے آئیں, ابھی تو اس کا تو موسم نہیں ہے. یہ قرآن ہمیں حق دے رہا ہے. جب ایک نبی اپنے رشتہ دار اور وہ رشتہ دار جو عابدہ ہے, جو صالحہ ہے, جس کو اللہ رب العزت نے نیک و صالح بنایا, ان سے پوچھ رہی ہے پھل کہاں سے آئے, تو ہمیں پوچھنا پڑے گا, ہمیں سوچنا پڑے گا یہ بیلنس کہاں سے آ رہا ہے, یہ موبائل تم نے بدلا تو کیوں بدلا, کیسے بدلا, ہمیں پورا بیورا دو, یہ کہاں سے موبائل آیا, بیک کور بدلا تو کیسے بدلا, یہ بھی ہمیں پوچھنا ہے. حضرت مریم نے جواب دیا قالت ہوا من عند اللہ, کہ کہتی ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے, اللہ کا بھیجا ہوا رزق ہے. کیا پتہ لگا؟ بچیوں سے سوال کرنے کا حق ہے ہمیں, ڈرے نہیں, ہم ان کے نگراں ہیں. اگر وہ ان کا ایمان گیا اس کے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں. اور اسی طریقے سے یہ شادیاں جو آج مشکل ہو گئی ہیں, ہمارے یہ نوجوان جو طرح طرح کی ڈیمانڈ کرتے ہیں, مجھے یہ بائک چاہیے, اتنے پیسے چاہیے, یہ میرا ڈیمانڈ ہے, یہ فلیٹ چاہیے, یہ چاہیے, فلاں چاہیے, تمام چیزیں جو ہیں
खुद ज़रूरत पूरा नहीं कर रहे हैं, हालांकि अल्लाह ने उन्हें कव्वाम बनाया है कि अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, मर्द जो औरत पर कव्वाम है, निगरा है, लेकिन आज वो ससुराल से डिमांड करते हैं मुझे ये चाहिए। इस वजह से भी लड़कियां भाग रही हैं। क्यों? इसलिए कि उनके बाप के पास इतनी वक़्त इतनी ज़्यादा हैसियत नहीं है कि वो दे सके। फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि जब एक गैर मुस्लिम उनको बहलाता है, फुसलाता है, आओ मैं तुम्हें ये दे दूंगा, वो चीज़ करूंगा, ये करूंगा, उसके बाद वो बहल फुसल कर उधर चली जाती है। शादियों को आसान करो, जहेज़ का बाइकाट करो, ये तमाम चीज़ें कर लो, उसके बाद हमारी बच्चियों की हिफाजत हो जाएगी। ये चंद बातें थी जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी बच्चियां क्यों गैर मुस्लिमों के साथ। और एक बात और मैं आपके सामने बताकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ, वो ये है कि पिछले जुमा खुतबे के अंदर मैंने बहुत सारी बातें बयान की। अब मेरी वो सारी बातें ईमान के ताल्लुक़ से थी, उसमें एक बात जो आई लोगों में चर्चा का बहस बन गया हुआ है। हर शख्स ये चर्चा कर रहा है कि मौलाना ने मिंबर से राजनीति की बात की। मैंने कोई राजनीति की बात नहीं की, मैंने ये बात की आपने अपने दीन और ईमान को राजनीति से जोड़ दिया है। शराब का जो मैंने जिक्र किया था वो एक मामला यहाँ हुआ। याद रखिएगा कि जब एक डॉक्टर को मालूम होता है कि बीमारी क्या है तो उस बीमार को बतलाता है कि तुम्हें ये बीमारी, ये दवाएं चलेंगी। इसी तरीके से एक आलिम की जिम्मेदारी ये है, मुआशरे के अंदर कोई भी बुराई देखे तो उसके बारे में बतलाए। ये दीन के डॉक्टर होते हैं, ये मरज़ को बतलाए, उसका इलाज बतलाए। मैंने ये कहा था कि आपने ईमान का अपने सौदा किया, तो मैंने कोई राजनीति की बात नहीं की, क्योंकि मेरे सामने ये हदीस थी, बुखारी की हदीस 6809 नंबर की। अल्लाह के नबी ने फरमाया वाला यशरबु हीना यशरबु वहुवा मोमिन, कि जो बंदा शराब पी ले वो मोमिन नहीं होता, यानी उसका ईमान चला जाता है। वो दायरे इस्लाम में तो ज़रूर होता है लेकिन ईमान वाला नहीं होता है। उसे तौबा की ज़रूरत होती है, वो तौबा करे और उसके बाद अपने ईमान की तजदीद करे। मैंने यही बात कही थी, मैंने कोई राजनीति की बात नहीं की थी। अगर वो बुराई आपने राजनीति के में की हो या जैसे भी की हो, अगर दीन के ताल्लुक से होगा तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसे रोकूंगा। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस मिंबर से बयान करूंगा। और एक आलिम इस मिंबर का निगहबान होता है, इसकी जिम्मेदारी होती है कि यहाँ से सही बात कहे, क्योंकि काल अल्लाह काल रसूल की बातें होंगी। और अगर हमने माशरे की बुराई को बयान नहीं किया, कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी पकड़ करेगा और फरिश्तों को हुक्म देगा कि ये वो आलिम है जो अपनी शोहरत के लिए सारी बातें करता था, लेकिन जब दीन पर आँच आता था तो ये दीन पर आँच जो आता था उसकी हिफाजत नहीं करता था, घसीट को इस जहन्नम में फेंक दो। मैं वो नहीं होना चाहता। मैं हर मामले को बयान करूंगा, लेकिन मैं इस पर सफाई देना इस वजह से ज़रूरी समझा क्योंकि मैंने हदीस नहीं बयान की थी, मैंने बस ऐसे ही बात कह दी थी। तो लोगों ने कहा कि मौलाना ने राजनीति की बात की। मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मेरा मकसद एक है, इस दीन की सरफराजी। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। मेरा काम है कुरान हदीस की बातें बयान करना, बस वही करूँगा। बल्कि वो मेरा फील्ड नहीं है, मैं उसके बारे में नहीं जानता हूँ। हाँ, लोगों से ये सुना है कि राजनीति एक गंदा कीचड़ है, गंदी नाली है, जो उसमें जाएगा साफ नहीं रह सकता है। इसलिए मेरे भाइयों, आप सबसे गुजारिश है कि दीन इस्लाम की तरफ भागे, इस्लाम को किसी और चीज़ से न जोड़े, अपने ईमान की हिफाजत हर हाल में करे। दुनिया जाए तो जाए, इस्लाम न जाए, बल्कि इस्लाम की हिफाजत के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देना। आखिर अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन, हमने जो बातें कही हैं दीन इस्लाम के तहत बातें कही है, इलाहुल आलमीन अगर मैंने अपनी मनमानी कुछ बातें कही है, इलाहुल आलमीन वो मेरी बशरी लफ्ज़िश है, उसको माफ़ फरमा देना। इलाहुल आलमीन मुझे तौफीक दे कि मैं कुरान हदीस के ज़रिए बात करूँ। इलाहुल आलमीन जो बीमार उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता फरमा, जो मकरूज़ उनके कर्ज़ की अदायगी को हल्का कर दे। इलाहुल आलमीन जो मुस्लिम मुआशरे के अंदर हमारी बच्चियों के साथ मामलात हो रहे हैं, इलाहुल आलमीन उनके दिलों को खोल दे, उनमें ईमान की रमक और चमक भर दे, ईमान की अहमियत को उनके ऊपर उजागर कर दे। इलाहुल आलमीन जिनके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए, उन्हें हर छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा दे। इलाहुल आलमीन उनके हक़ में हमें दुआ करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे वालिदैन जो गुजर चुके हैं उनकी कोई नेकी सदक़ा जारिया के लायक है तो क़यामत तक के लिए उसे सदक़ा जारिया बना दे। इलाहुल आलमीन हम में से जिनके भी वालिदैन ज़िंदा हों उनके हक़ में दुआ करने की, उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन मुस्लिम मुआशरे के अंदर जो भी हमारी बहनें या जो भी भाई बिन ब्याए हैं उनके लिए मुनासिब रिश्तों का इंतज़ाम फरमा दें। हम तमाम लोगों को एक बना दें, नेक बना दें, और इसी तरीके से हमारा खात्मा ऐसे हाल में हो कि जब तू मुझसे राज़ी हो और हम तुझसे राज़ी हों।
ہوں۔ الہ العالمین موت کے وقت ہم تمام لوگوں کو کلمہ نصیب فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔